آج میں آپ کے سامنے روٹی والے کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جو ہے اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ بیٹا، روٹی والے کو مت بھولنا، روٹی والے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر خود ہی روٹی والے کا واقعہ سنا دیا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، ریاضت کی، گناہوں سے بچا رہا، رب کو راضی کرتا رہا۔ پھر اچانک وہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوا، پھر 7 دن اور 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ پھر آخر وہ اس کا دل پھر چوٹ کھا گیا، پھر وہ توبہ کرنے کے لیے آیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور جگہ جگہ اس نے سجدے کیے، ماتھا رگڑا۔ پھر وہ ایک دن نکلا، ایک شہر کی طرف دیکھا، چند مسکین سوئے ہوئے تھے، ان مسکینوں کے ساتھ رات کو جا کے سو گیا۔ رات کے ایک پہر میں ایک شخص آیا اور سب مسکینوں کو روٹی دینے لگا۔ وہ مسکین 12 تھے، ڈیلی وہ شخص آتا ان 12 کو روٹی دیتا، آج بھی وہ 12 ہی روٹیاں لایا تھا، لیکن جب روٹی دیتا گیا آخر میں ایک مسکین بچ گیا، اس کو روٹی مل گئی۔ اس مسکین نے اس روٹی دینے والے کو کہا کہ تم نے مجھے آج روٹی کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا دیکھو میں تو 12 روٹیاں گن کے لایا ہوں ڈیلی کی طرح، تو روٹی پتہ نہیں کیسے کام پڑ گئی، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا اس کا مطلب تم مجھے روٹی نہیں دو گے؟ اس نے کہا اب ہے نہیں تو کیسے دوں گا، وہ چلا گیا۔ وہ شخص بیچارہ بھوکا سو گیا، مسکین۔ اب یہ شخص بھی روٹی ہاتھ میں پکڑے ہوا ہے، اس کو تو پتا تھا کہ میری وجہ سے یہ مسکین بھوکا رہ رہا ہے، اس نے وہی اپنی روٹی اس اپنے مسکین بھائی کو جو ہے وہ عطیہ کر دی اور ہبہ کر دی۔ اس مسکین نے وہ روٹی کھا لی۔ اب اس شخص کو بھی بھوک کی شدت تھی، یہ بھی بھوکا تھا، لیکن اس نے اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دی اور اس نے وہی روٹی جو ہے اس مسکین کو دے دی۔ پوری رات بھوک کی شدت میں تڑپتا رہا۔ جب صبح ہوئی، صبح اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو رب کی بارگاہ میں اس کے 70 سال کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی اور گناہوں والے پلڑے میں اس کے وہ 7 دن اور 7 راتوں کے جو گناہ تھے وہ رکھے گئے۔ تو وہ جو 7 دن اور 7 راتوں کے گناہ تھے نا، وہ نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو گئے۔ گناہ 7 دن کے گناہ بھاری ہو گئے، 70 سال کی عبادت کم پڑ گئی۔ پھر ابھی اس کا فیصلہ ہونے والا تھا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے کہ اچانک اس کے نیکیوں والے پلڑے میں وہ ایک روٹی رکھی گئی۔ اس ایک روٹی کی وجہ سے وہ نیکیوں والا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلہ ہلکا ہو گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو سامعین، یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ اشعری نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ بیٹا کبھی روٹی والے کو نہ بھولنا۔ اس سے مراد کیا تھا؟ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ یار میں کبھی گناہ نہیں پڑھ سکتا، میں کبھی شراب نہیں پی سکتا، میں کبھی زنا نہیں کر سکتا، میں کبھی چوری نہیں کر سکتا، میں کبھی فلاں گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی صحبت بری ہے تو شیطان نے تو بہت بڑے بڑوں کو بہکا دیا۔ اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ اگر آپ کی صحبت بری ہے، اگر کسی آپ شرابی کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہے، آپ اس کے ساتھ دوستانہ ہے، یاری ہے آپ کی کسی شرابی کے ساتھ، کسی زانی کے ساتھ، کسی جواری کے ساتھ، کسی نشائی کے ساتھ، تو ان قریب وہ بھی آپ کو جو ہے اسی لائن پر چلا دے گا۔ تو آپ اگر اس طرح کی صحبت میں ہیں تو اس صحبت سے بچیں، اپنی صحبت اچھی کریں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز ہے صدقہ۔ ہمیں اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً صدقہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے کسی انسان کی مدد کی صورت میں ہو، کسی کی مشکل کو دور کرنے کی صورت میں ہو۔ کہ جو صدقہ ہے یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، یہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر